السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، آیت نمبر 55۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اس سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر 5 دن کا عذاب آ جائے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب مشرکین مکہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر مسلسل اعتراضات کرتے، شکوک پیدا کرتے اور حق کو ماننے سے انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسی ضد پر قائم رہے تو آخر کار ان کے سامنے 5 دن کا عذاب، یعنی کہ ایسا دن جو بہت سخت ہوگا، یعنی کہ قیامت کا دن، اس دن قیامت آ جائے گی، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اچانک قائم ہوگی، یعنی لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین کی اطاعت اور توبہ کی حالت میں رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 56۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اس دن بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ آخری فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جہاں حق اور باطل الگ کر دیے جائیں گے۔ اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے سورہ غافر میں فرمایا آج بادشاہت کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ رب العالمین کی، جو سب پر غالب ہے۔ پھر اسی طرح سورہ زلزال میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اسی حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دنیا کی عارضی طاقت پر نہیں بلکہ ایمان، اخلاص، نیک اعمال پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ دائمی کامیابی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے انصاف کے دن ملے گی۔ جو اس دن کامیاب ہو گیا اسے جنت ملے گی، اور جو اس دن ناکام ہو گیا اس کو سخت عذاب۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 57۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس طرح ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اسی طرح حق کو جان بوجھ کر جھٹلانے والوں کے لیے بھی ذلت اور دردناک عذاب ہے۔ عذاب مہین کا مطلب ایسا عذاب ہے جو صرف تکلیف دہ ہی نہیں بلکہ انسانوں کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا بھی کر دے گا، کیونکہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکام کو ٹھکرایا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہیں چلے، قیامت کے دن وہ خود ذلت کا سامنا کریں گے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا میں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا۔ سورۃ زمر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کے عذاب تو ان کے لیے کہیں سے زیادہ بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے اللہ رب العالمین نے دنیا میں نعمتیں دی لیکن اس نے ان کی ناشکری کی اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے اور اپنی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔